بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو ویسے تو پورے ملک کا ایک نیشنل قانون ہوتا ہے اور نیشنل قوانین کے مطابق ہی ملک چل رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ صوبوں کو کوئی خاص اختیارات دیے جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ان کی عوام جو ہے وہ زیادہ اس سے آزادی محسوس کر سکے، خاص طور پہ وہ صوبے جو آزادی چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک صوبہ ہے جس کو پائس باسکو بولتے ہیں، ان کی جو آبادی ہے ان کو بہت زیادہ رائٹس دیے گئے ہیں، ایون ان کا سندہ بھی علیحدہ ہے، سگوریدہ سوسیال بھی علیحدہ ہے، ان کا جو کنٹرول اینڈ بیلنس ہے وہ تمام کا تمام ان کی لوکل باڈیز کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اگر آپ ڈیپلی ان کے قوانین کو پریکٹیکلی دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس ہوگا۔ میں کئی سال اس صوبے میں رہا اور میں نے اوورآل یہی پایا کہ جو وہاں پہ قوانین ہیں، خاص طور پہ کیونکہ میں خود امیگرینٹ تھا اور امیگرینٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری باتوں سے رابطہ رہتا تھا، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، تو یہی اوورآل پتہ چلا کہ وہاں پہ دوسرے صوبوں کی نسبت بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں۔ میں چند ایک واقعات سناؤں گا جو 7-8 سال میں نے وہاں پہ دیکھے، جو آپ جہاں پہ تصور نہیں کر سکتے اگر آپ کتلونیہ کو لیں یا دوسرے صوبوں کو۔ فار ایگزامپل، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نارمل سی بات ہے کہ کسی دوست کی پدرونامنٹ تو کسی دوسرے گھر میں کروا کے آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں، وہاں پہ رہتے نہیں ہیں، صرف پدرون چلتی رہتی ہے۔ وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ سزا ہوئی، عدالت سے جرمانے ہوئی۔ وہاں پہ نیشنل پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے ہے امیگرینٹس کی اور بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے۔ اس میں اگر اللیگل ایکٹیویٹیز کے بارے میں لگائیں تو ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو کہ بہتر ہیں، وہ ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے لوگ بھی ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے قوانین ہیں جو کہ کسی کا نقصان نہیں کرتے، وہ ایک چھوٹی سی فیور ہوتی ہے جس پہ بھی قانون کو اتنا زیادہ سخت کر کے اور اتنی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں کہ لازمی طور پہ آپ یہی کہتے ہیں کہ وہ صوبہ غیر ملکیوں کے لیے انتہائی رسٹرکٹ ہے۔ یہ تو میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا، اس کے علاوہ مزید واقعات کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری کمیونٹیز کی بھی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو پہلے لوگ اتنے زیادہ سیانے یا رسٹرکٹ نہیں ہوتے، جو ہماری کمیونٹی نے ایسے کارنامے سر انجام دینے ہوتے ہیں کہ وہ سیانے بھی ہو جاتے ہیں اور رسٹرکٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے دیس پردیس ود علی چینل جو ہے اس پہ بھی بات کی تھی، جب میں نے پائس باسکو کے بارے میں ویڈیو بنائی، وہاں پہ ایک ویڈیو ہے میری جس پہ میں نے بتایا کہ وہاں پہ بینیفٹس کی حقیقت کیا ہے پائس باسکو میں، اس چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی۔ تو اس ویڈیو میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے پاکستانی ایک شاہ صاحب فیملی تھی جنہوں نے لاکھوں کا فراڈ کیا تھا وہاں پہ، ورنہ وہ سب سے اچھا صوبہ تھا ایودھیا دینے میں، 6 مہینے بعد ایودھیا لگ جاتی تھی، لیکن آج کل وہاں پہ 3 سال کے بعد لگتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایودھیا جو کہ وہاں کی حکومت نے مجبور لوگوں کے لیے امداد کے طور پہ کیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ان کو کام کے رائٹس نہیں ہیں، وہ ایودھیا لے کے اپنا گزر بسر کر سکیں، تو انہوں نے اس وقت کیا تھا، اس وقت مانول پاسپورٹ ہوتے تھے، خود ہی بنا کے ایک بندے نے 4 جگہ پہ ایودھیا، مختلف گاؤں میں، مختلف دیہاتوں میں، ٹاؤنز میں جا کے ڈیفرنٹ ایریاز میں پدرون کروا کے ڈیفرنٹ پاسپورٹ بنا کے تو وہ اپلائی کی ہوئی تھی۔ جب وہ پکڑی گئی تو نیشنل ٹی وی پہ ہر جگہ پہ وہ مشہوری ہوئی، جس کے بعد انہوں نے 3 سال کا قانون کر دیا۔ تو خود ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ ریسٹرکشنز آتی ہیں، لیکن کچھ ایسے قانون ہیں جو کہ واقعہ ہی تنگ کرنے کے مترادف ہیں۔ فار ایگزامپل میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ ریگو سوسیال جب کسی کی پوری ہوتی ہے، شاید یہ کہ شاذ و نادر جو کہ اوریجنل کسی بندے کو کام کی ضرورت ہو اور وہ آپ کو کانٹریکٹ دے پلس کام دے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ سارے پیسے دے لے کے کرتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہے کہ کیونکہ لوکل کمیونٹی پاکستانی انڈین دیسی کمیونٹی اتنی ہے نہیں، زیادہ کانٹریکٹ آپ کو اسپینش سے یا ایسے یہاں کے لوگوں سے لینا پڑتا ہے۔ جب آپ ان سے لیتے ہیں تو وہ نیشنل پولیس والے اس امپلائر کو کال کرتے ہیں اکثر خیریہ کے ذریعے کہ تم نے یہ اس بندے کو کانٹریکٹ دیا ہے، کتنے پیسے لیے ہیں، کیا کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے اب وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ اب اتنا ڈرنا شروع ہو چکے ہیں کہ وہ اب کانٹریکٹ ہی نہیں دیتے۔ یعنی کہ آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس طرح کا قانون وہاں پہ ہے، کیونکہ وہاں کی پولیس کو یہ پتہ چل چکا ہے، پتہ یہاں بھی ہے، لیکن یہاں
اس طرح سے وہ نہیں ڈیل کرتے جس طرح سے وہاں کرتے ہیں۔ اور بھی کافی ایسی باتیں ہیں جو کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ امیگرینٹس کے لیے خاص طور پہ اللیگل امیگرینٹ اگر وہاں پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو ریگو سوسیال کے لیے یا دوسرے معاملات کے لیے تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے جائے، کیونکہ بہت اچھا صوبہ امیگرینٹس کے لیے نہیں ہے۔ ویدر بہت برا ہے، بینیفٹس کے لیے اگر آپ وہاں پہ بھاگ کے جائیں گے وہ بہت بڑی ایک ذہنی ٹینشن ہے، جس کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس چینل پہ۔ اس پہ اگر آپ کومنٹ کریں گے تو یہاں بھی بنا دوں گا کہ وہاں پہ بینیفٹس کا کیا حساب کتاب ہے۔ دوستوں میرے پرسنل ایکسپیرینس کے مطابق اسپین میں وہی ایک ایسا صوبہ ہے، میں خاص طور پہ سان سیباستیان کی بات کروں گا کیونکہ میں وہاں پہ رہا ہوں، جو اتنا زیادہ اسٹرکٹ ہے۔ اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ایسی جگہ ہو یا صوبہ ہو تو آپ بھی مجھے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے شیئر کیا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔